بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارہ اقسام المیاہ و احکامها تنقسم تقسیم الماء ينقسم الماء الى مطلق و مضاف۔ گزارش کی تھی کہ یہ کتاب آیت اللہ شیخ باقر ایروانی دامہ ظلہ العالی کی موجودہ دور کی جدید انداز میں لکھی گئی فقہ استدلالی پر مشتمل ہے۔ یہ بھی گزارش کی تھی کہ یہ کتاب اس وقت حوزات علمیہ میں شرح لمع کی جگہ لے رہی ہے۔ انہوں نے احکام فقہیہ کے ساتھ ساتھ ان کی ادلہ کو بھی بیان کرنے کا اس لیے اس کو فقہ استدلالی کر رہے ہیں کہ حکم اور اس کے ساتھ دلیل۔ خوبصورت انداز ہے، عبارت بھی کوئی دقیق نہیں ہے، کوئی پیچیدہ نہیں ہے، آسان انداز میں۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ جو اس پوری میری کتاب کو، یہ پہلی جلد جو ہے یہ عبادات میں ہے انشاءاللہ، طہارت سے لے کر احکام حج اور جہاد تک ہے، پھر دوسری جلد وہ علیحدہ ہے، وہ بیع سے لے کر نکاح تک ہے، پھر تیسری دیات تک ہے۔ ایک پورا دورہ فقہیہ ہے کہ جو ان 3 جلدوں کو، اس پورے دورے کو پڑھ لے گا وہ آرام سے درس خارج میں جانے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا۔ خوب، عبادات شروع ہوتی ہیں طہارت سے، اور یہاں سے لے کر پھر انشاءاللہ کتاب الصلاۃ آئے گی، صوم آئے گی، زکوٰۃ آئے گی، خمس، حج، جہاد، یہ سب عبادات ہیں۔ انہوں نے آغاز یوں فرمایا کہ سب سے پہلے کتاب الطہارت میں پانی کو تقسیم کیا کہ پانی یا مطلق ہوتا ہے یا مضاف۔ بہت خوبصورت بحث ہے۔ پہلے تو اس کو بیان کیا کہ واقعی پانی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ فرمایا نہ، اصل میں ماء فقط اسے کہتے ہیں جو خالص پانی ہو، جس میں کچھ اور ملا ہوا نہ ہو، جو کسی چیز کا نچوڑ نہ ہو، جس کو آپ ماء مطلق کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ماء مضاف۔ اس مضاف کو ماء کہنا، پانی کہنا، یہ فرماتے ہیں مجاز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس میں کچھ مل جائے، مثلا وہ لسی ہے تو وہ لسی ہے، وہ پانی نہیں۔ شربت ہے تو وہ شربت ہے، وہ پانی نہیں۔ چائے ہے تو وہ چائے ہے، وہ پانی نہیں۔ شوربہ ہے تو وہ شوربہ ہے، وہ پانی نہیں۔ تو اس لیے یہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ مضاف کو پانی کہنا از خود مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک روش یہی ہے کہ پانی کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں کہ پانی یا ماء مطلق ہوگا یا مضاف الاخر۔ پہلے بحث کرتے ہیں اس مضاف کی کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کا ایک حکم یہ ہے کہ وہ بذات ہی پاک ہوتا ہے، ایک۔ نمبر 2، وہ مطہر من الحدث نہیں ہوتا، یعنی اس سے وضو اور غسل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، وہ مطہر من الخبائث، کسی نجس چیز کو اس مضاف سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، مضاف جتنا بھی مقدار میں ہو، اگر اس میں ذرا سی بھی نجاست جائے گی تو وہ نجس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ ہاں، الا ما تدافع، انشاءاللہ دافع کا معنی آگے واضح کروں گا کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں لطف لینا آگا۔ آج کے ہمارے درس میں 6 چیزیں ہیں، اور ان 6 چیزوں کو بدلیل بیان فرمایا ہے۔ یعنی کیا کہ یہ پانی کو مطلق اور مضاف جو کیا جاتا ہے، کیا دلیل ہے، مثلا اس کو بیان کیا۔
پھر آپ نے کہا کہ جو مضاف ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی حد تک خود تو طاہر ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں ہوتا، اس پر کیا دلیل ہے؟ پھر مطہر نہ ہونے پر کیا دلیل ہے؟ پھر اس میں ذرا سی نجاست گئی تو سارا نجس ہو جائے گا، پھر اس پر کیا دلیل ہے؟ اور تدافع کی صورت میں کچھ نجس ہو کچھ نہ ہو، اس پر کیا دلیل ہے؟ بہت پیارا انداز ہے ان کا اور بالکل آسان. تھوڑا سا آدمی توجہ سے ایک دفعہ سنتا جائے، یہ خود بھی بیٹھ کے اگر ایک دفعہ تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ پڑھ لے تو یہ بہت ہی بہترین انداز ہے اور سمجھ میں آنے والا ہے. کتاب الطہارہ اقسام المیاہ و احکامها. میں نے دیکھا ہے سافٹ ویئر میں، وہاں پر اس کتاب الطہارہ سے پہلے بحث تھی اس کی تکلیف کی، لیکن یہ کتاب جو میرے پاس میسر ہے، یہ میں نے جامعۃ المصطفیٰ سے لی ہے، اس میں وہ بحث نہیں ہے. بہرحال اگر وہ اصل کتاب مجھے مل گئی تو ایک درس اس کا بنے گا تو وہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کر لیں گے کہ مکلف کون ہوتا ہے، تکلیف کیا ہے، مکلف کی شرائط کیا ہیں، پھر اس پہ ہر شرط پر دلیل کیا ہے. لیکن بہرحال چونکہ کتاب میسر نہیں ہے، جو ہے ہم اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ مزید تاخیر نہ ہو جائے. کتاب الطہارہ اقسام الماء و احکامها. تقسیم الماء ینقسم الماء الی مطلق و مضاف. یہ ہو گئی پہلا کہ پانی یا مطلق ہوتا ہے یا مضاف. مضاعف نہیں، یعنی الف کے بعد عین نہیں پڑھنی، مضاف. اچھا ایک بات یہ ہو گئی. پھر ہم اس پر دلیل مانگیں گے کہ جناب کیا دلیل ہے کہ پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 2، والمضاف طاہر فی نفسہ. مضاف خود تو پاک ہوتا ہے، اس پاک ہونے پر کیا دلیل ہے وہ بیان کریں گے. نمبر 3، لیس بمطہر من الحدث. حدث ظاہر نہیں ہو سکتا، یعنی مضاف سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا. یہ تو حکم ہو گیا. دلیل انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں. ولا من الخبث. مضاف کے ذریعے آپ کا ہاتھ نجس ہے، آپ شربت کے ذریعے ہاتھ پاک نہیں کر سکتے. کپڑا نجس ہے، آپ چائے کے ذریعے دودھ کے ذریعے اس کو پاک نہیں کر سکتے. یہ حکم ہو گیا. دلیل انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں. وَإِذَا لَاقَى نَجَاسَةً. اگر یہ مضاف کسی نجس سے ملاقات کرتے، یعنی اگر ایک مضاف میں کوئی نجاست آ کے پڑتی ہے یا لگتی ہے، تنجس جمیعها. سارے کا سارا نجس ہو جائے گا. مہما کان مقدارو. چاہے اس کی مقدار جتنی، 1 کر ہو، 2 کر ہو، کر سے کم ہو، یعنی جتنی مقدار میں، اگر وہ مضاف ہے تو جو ہی اس سے نجاست آئے گی بس وہ سارے کا سارا نجس. ہاں الا ما تدافع. مگر یہ کہ تدافع لوگ معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو دھکا دینا، یعنی دھکیلنا، لیکن یہاں پر اور معنی ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. اگر تدافع کی کیفیت ہے فلا ینجس جمیعہ، پھر سارا نجس نہیں ہوگا، اس کا کچھ حصہ نجس ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. خوب، یہاں تک تو بات ہو گئی احکام کی. والمستند فی ذالک. کیونکہ یہ ایک فقہ استدلالی پر مشتمل کتاب ہے، اب بحث کر رہے ہیں کہ دلیل کیا ہے. سب سے پہلے بات کیا کی تھی کہ ینقسم الماء الی مطلق و مضاف. سوال مقدر، جناب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جواب، اما انقسام الماء الی مطلق و مضاف. پانی کی 2 قسمیں بنانا کہ یا مطلق ہوتا ہے یا مضاف. فَهُوَ وِجْدَانِيٌّ. یہ بالکل واضح سی بات ہے، عقلی سی ہے کہ جب ہمارے سامنے جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہر صاحب عقل کہتا ہے یہ پانی ہے، یہ شربت ہے، یہ پانی ہے، یہ شوربہ ہے، یہ پانی ہے، یہ جوس ہے. یعنی کہ واضحات میں سے اس کے لیے کسی علیحدہ سے دلیل کی، یعنی بالکل واضح دلیل ضرور نہیں ہے. ہو اجل یعنی البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اطلاق لفظ الماء علی المضاف. مطلق پر پانی کا بولنا حقیقت ہے، لیکن مضاف پر پانی کا اطلاق یہ ہے مجاز ہے، چونکہ جو مضاف ہے وہ ما. پس فَالتَّقْسِيمُ مِن بَابِ
تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ۔ یہ منطق مظفر میں ساری آپ کی پڑھی ہوئی بات ہیں کہ یہ پانی کو، ماء کو مطلق اور مضاف میں تقسیم کرنا ایسا ہے جیسے ایک شے کو خود اس کی اپنی ذات اور غیر میں، اس لیے کہ جو مضاف ہے وہ حقیقت میں ماء نہیں، اور جو مطلق ہے وہی خالصتاً ماء ہے۔ دو قسمیں بنی، ایک عین ہو گئی مقسم کی اور ایک اس کی غیر ہو گئی۔ خوب، یہ بات ختم۔ دوسری آپ نے کہا کہ والمضاف طاہر فی نفسہ، اس پر دلیل واضح۔ اما ان المضاف طاہر فی نفسہ دلیل فلقاعدۃ الطہارہ المستفادہ من موثقۃ عمار الصاباتی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، مضاف بذات ہی پاک ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا حکم۔ دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں ہیں۔ نمبر ایک تو اس پر قاعدہ طہارت لاگو ہوتا ہے۔ قاعدہ طہارت کہاں سے لیا؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے، روایت موثقہ عمار صاباتی کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام نے فرمایا کل شیء نظیف، ہر شے پاک ہے، حتی تعلم انہ قذر، حتیٰ کہ تمہیں علم ہو جائے کہ وہ قذر یعنی نجس ہے، خراب ہے۔ ٹھیک۔ فَإِذَا عَلِمْتَ، اور جب تمہیں ایک چیز کے بارے میں علم ہو گیا نجاست کا، فَقَدْ قَذِرَا، تو وہ نجس ہوگی۔ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ، اور جب تک علم نہ ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكَ، یعنی تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، تم اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ تو پس مضاف بذات ہی طاہر ہوتا ہے، اس کی طہارت پر پہلی دلیل قاعدہ طہارت جو اس روایت سے لیا گیا۔ دوسری دلیل، یہ شربت، پوری توجہ میری جان، یہ لسی، یہ شوربہ، یہ چائے، یہ جوس، ایک وقت تھا کہ جب یقیناً پاک تھا، اس میں کوئی نجس چیز نہیں گری تھی۔ اب اگر آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں اب بھی یہ پاک ہے یا نہیں ہے، تو ہم استصحاب کریں گے طہارت کا جب تک کہ نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ تو ہمارے پاس اصل عملی بھی موجود ہے جو اس مضاف کی بضعف سے ہی طہارت پر دلالت کرتی ہے، اور وہ ہے استصحاب۔ مضافاً دوسری دلیل کیا ہے؟ الی استصحاب الطہارہ مع فرض طہارت الاصل، کہ اگر اصل میں وہ جوس، جو وہ پانی، جو مضاف جو تھا وہ اگر اصل میں پاک تھا، تو شک کی صورت میں بھی ہم اسی طہارت کا استصحاب کریں گے۔ استصحاب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ اصول مظفر میں پڑھ چکے ہیں، یا الموجز میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ استصحاب یعنی یقین سابق کو باقی رکھنا، تو یہاں بھی ہمیں اس کی طہارت کا یقین تھا پہلے، اب بھی اسی کو باقی رکھیں گے۔ ما فرد طہارت الاصل، یعنی اگر اصل آپ وہ جو اصل تھی جو تھا وہ پاک تھا۔ خوب، ختم ہوگی دو باتیں۔ نمبر 3، آپ نے کہا لیسا بمطہر من الحدث، کہ مضاف مطہر من الحدث نہیں ہے، یعنی وہ اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، وہ طہارت باطنی، اس سے غسل نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل نمبر 1، فَهُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شہرت عملی ہمارے علماء کرام میں مشہور یہی ہے کہ مضاف مطہر من الحدث نہیں ہے۔ اچھا، دوسری دلیل شہرت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی ایسا حدث سرزد ہو گیا جس کی بنیاد پر ہمارے اوپر وضو کرنا، جن میں وضو واجب ہوتا ہے وہ واجب تھا، یا غسل واجب تھا، حدث ہو گیا جو موجب وضو یا غسل تھا، ہم اگر اب توجہ کرنی ہے، محدث ہو گئے کنفرم کہ جناب ہمارے اوپر وضو یا غسل واجب ہے، اگر ہم مضاف کو استعمال کرتے ہیں، شربت لیتے ہیں یا لسی لیتے ہیں، اس سے وضو یا غسل کرتے ہیں، تو ہمیں شک ہوگا
کہ آیا اس مضاف سے کیا گیا وضو یا غسل یہ رافع حدث ہے یا نہیں ہے، یعنی حدث کے وجود کا یقین ہے اور رافع ہونے میں ہمیں شک ہے، تو یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ ہم اسی یقین سابق کا استصحاب کریں گے کہ نہیں، اگر پہلے بودے سے تو اب بھی بودے سے ہیں، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ حدث ختم ہو گیا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے وَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ، یعنی مضاف کے مطہر من الحدث نہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کیا، مجرد شک فی رافعیت ہی للحدث، فقط مضاف میں جو شک ہوتا ہے کہ آیا مضاف رافع حدث ہے یا نہیں ہے، آیا مضاف سے جو ہم نے وضو غسل کیا وہ طہارت باطنی حاصل ہوئی نہیں، اس میں جو شک ہے اس کی رافعیت میں، بس یہی کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدث کا تو یقین تھا، رافعیت میں شک ہے تو ظاہر یقین شک سے ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فَإِنَّ ارتفاع الحدث بِهِ، مضاف کا رافع حدث ہونا، مضاف کے ذریعے اس حدث کا ارتفاع محتاج دلیل ہے اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں محتاج دلیل ہے؟ لاستصحاب بقاء الحدث بعد الغسل، اس لیے کہ جب ہم نے اسے فرض کرو وضو کے لیے ہاتھ منہ دھویا یا ہم نے جسم کو دھویا غسل کی نیت سے، تو حدث تو یقینی تھا، ہم تب تک اس کا استصحاب کریں گے جب تک کوئی مزیل یقینی نہ آ جائے۔ پس ہم اس کا یعنی حدث کا مضاف کا رافع حدث ہونا محتاج دلیل ہے، وَهُوَ مفقود، ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں کہ جو کہے کہ یہ رافع حدث ہے۔ فرماتے ہیں دلیل نہ فقط یہ کہ اس کی رافعیت پر دلیل نہیں ہے، بلکہ علی العدم، اس کے رافع حدث نہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ یعنی ایک تو تھا نا کہ رافعیت پر دلیل نہیں، بلکہ عدم رافعیت پر دلیل ہے۔ وہ کون سی؟ سورہ نساء کی آیت مبارکہ کہ جب تمہیں وضو غسل کی ضرورت ہو تو حکم کیا تھا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طیبا، تو اس کا مطلب ہے یا پانی رافع حدث ہے یا تیمم رافع حدث ہے۔ اگر پانی نہیں تو پھر تیمم کی بات ہے، مضاف کا ذکر درمیان میں کہیں نہیں، اور ماء سے مراد ماء مطلق ہے، مضاف یقیناً، تو اس کا مطلب ہے قرآن کی روح سے جو رافع حدث ہیں وہ یا یعنی ماء پانی کے ذریعے وضو اور غسل یا پھر تیمم، کوئی اور آپشن نہیں۔ چوتھا ہم نے کہا ولا من الخبث، کیا کہ انہ لیس بمطہر من الخبث، کہ مضاف مطہر من الخبث نہیں ہے۔ ہاتھ نجس ہو گیا، کپڑا نجس ہو گیا، جوتا نجس ہو گیا تو اس کو مضاف سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل نمبر 1 هو المشہور بین الاصحاب ایضاً، پہلی بات تو ہو گئی شہرت۔ نمبر 2 وَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ، اور دوسرا کیوں مضاف را مطہر من الخبث نہیں ہے؟ دلیل فرماتے ہیں عدم الدلیل علی ارتفاع الخبث بہ، اس لیے کہ مضاف کے رافع خبث ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہم بغیر دلیل کے تو کوئی بات کرتے نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل ہوتی جو اس مضاف کو مطہر خبث قرار دیتی، رافع خبث قرار دیتی تو بسم اللہ ہم قبول کرتے، اس کے رافع من الخبث ہونے پر کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں۔ بل الدلیل علی العدم موجود، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے عدم رافعیت پر، کیا کہ یہ مضاف مطہر من الخبث نہیں ہے، یہ رافع خبث نہیں ہے۔ وہ کون سی دلیل؟ ہم دکھاتے ہیں، وہ دلیل یہ ہے
کا روایت برید بن معاویہ عن ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتا ہے۔ وہ روایت یہ ہے، ذرا لطف لینا۔ امام نے فرمایا یجزی من الغائط، کہ ایک شخص جب پاخانہ کرتا ہے اس کو اس نے پاک کرنا ہے اس مقام پاخانہ کو، تو اس سے مجزی ہے المسح بالاحجار، کہ اگر وہ پتھروں کا استعمال کرتا ہے، مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال کرتا ہے جو خاص طریقے سے ہوتا ہے، تو وہ مجزی ہے۔ انشاءاللہ ہم تفصیل آگے پڑھیں گے۔ وَلَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ، لیکن اگر وہ غائط نہیں بلکہ پیشاب تھا، لا يُجْزِي إِلَّا الْمَاء، سوائے پانی کے اور کچھ مجزی نہیں ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، وہ بول بھی نجس، خون بھی نجس، دیگر نجاسات بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے غائط کے لیے احجار کا ذکر آ گیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، لیکن غیر غائط میں فقط بول کی بات آئی تو فرمایا یہ سوائے پانی کے اور کوئی مطہر نہیں ہے۔ اب بول ہو یا کوئی اور نجاست ہو، نجاست تو پھر نجاست ہے، غائط درمیان میں سے ختم ہو گیا، باقی بول اور غیر بول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پس جیسے بول بغیر ماء کے وہ پاک نہیں ہو سکتا، اس کا مقام، غیر بول اگر کوئی نجاست ہو تو بھی بغیر پانی کے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل ہے کہ مضاف کافی نہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ بِضَمِّ عَدَمِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ، اب جب ہم عدم الفاصل، کہ وہ نجاست بول ہو یا غیر بول، مثلا نجاست بول ہو یا خون مثال کے طور پر، کوئی فرق نہیں، جیسے خون نجس ہے ویسے بول بھی نجس ہے۔ پس اگر روایت نے کہا کہ بول بغیر پانی کے پاک وہ مقام نہیں ہو سکتا، مجزی نہیں ہے، تو پھر غیر بول اگر نجاست ہوگی تو وہاں پر بھی ماء کا غیر مجزی نہیں ہے۔ یثبت المطلوب، پس ہمارا مطلوب ثابت ہو گیا جو ہم نے کہا کہ یہ مطہر من الخبث نہیں ہے۔ ختم ہوگی بات۔ والمنسوب علی الفیض الکاشانی، البتہ ملا فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ کی طرف، صاحب حدائق الناظرہ، ان کی طرف شیخ ایروانی دامت ظلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ ان کا نظریہ تھوڑا سا ہم سے مختلف ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حصول الطہارت من الخبث، کہ خبث کو پاک کیا جا سکتا ہے، خبث میں طہارت مضاد کیا ہے، یعنی خبث کو پاک کیا جا سکتا ہے بکل جسم، ہر اس جسم سے، مزیل للنجاسہ، جو اصل نجاست کو زائل کر دینے والا ہو، اس سے خبث پاک کیا جا سکتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا ولو بالمضاف، چاہے وہ مضاف بھی کیوں نہ ہو، یعنی اگر آپ کپڑا نجس ہوا تھا، آپ نے شربت سے اس کو دھو دیا اور نجاست زائل ہو گئی، ان کے نزدیک پاک ہو گیا۔ آپ نے چائے سے اس کو دھو گیا تو بھی وہ پاک ہو گیا، الی آخر۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہر وہ جسم جو مزیل نجاست ہو، چاہے وہ مضاف بھی کیوں نہ ہو، اس سے خبث کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اس کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن والمنسوب الی سید المرتضی، لیکن اسی مسئلہ میں سید مرتضی اور ان کے استاد گرامی شیخ مفید رحمت اللہ علیہما، ان کی طرف جو نسبت دی گئی ہے تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں عدم و کفایت ازالت النجاسہ بکل جسم، ہر جسم سے ہر انداز میں خبث کو پاک کرنا کافی نہیں ہے کہ آپ کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، آپ کوئی شے رگڑ کر اس کو ہٹا دیں تو وہ پس پاک ہو جائے گا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ کیا کہتے ہیں لا بد من تحقق عنوان الغاسل، بلکہ اس پر غاسل یعنی دھونے کا عنوان صادقانہ۔ اب تھوڑا سا کا فرق کرنا، یعنی فیض کاشانی کیا فرماتے تھے کہ جو جسم بھی مزیل نجاسہ ہو بس کافی ہے، یہ کہتے ہیں نا، اس پر عنوان غاسل، یعنی یہ صادق ہے کہ اس نے اس کو دھویا ہے، یہ غسل کا عنوان ضروری ہے۔ ہاں البتہ فرق یہ ہے الا انہ لا یلزم کون الغسل بالماء، البتہ یہ ضروری نہیں کہ حتماً وہ دھونا
پانی سے ہو، بل یکفی کل مائن، بلکہ ہر مائع، ہر بہنے والی چیز، ہر سیال چیز کافی ہے، ولو کان هو المضاف، چاہے وہ مضاف بھی۔ اب یہ دو باتوں میں فرق آ گیا، سید مرتضیٰ اور شیخ مفید یہ بھی مضاف کو رافع خبر سمجھتے ہیں، مطہر من الخبر سمجھتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عنوان غاسل صادق آنا چاہیے، لیکن فیض کاشانی البتہ عنوان غسل کے قائل بھی نہیں تھے۔ ختم۔ پانچویں آپ نے کہا کہ اما تنجس بمجرد ملاقات، کہ آپ کے مضاف چاہے مقدار میں جتنا بھی کیوں نہ ہو، جو ہی اس میں کوئی ذرا سی نجاست جائے گی تو وہ سارا نجس ہو جائے گا۔ دلیل فرماتے ہیں فَهُوَ مُتَسَالَمٌ عَلَيْهِ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف، او مطہر من الخبث ہونے میں اختلاف تھا، لیکن مضاف کے بے ملاقات نجاسہ سارا نجس ہو جانے میں یہ متفقن علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک وَيُمْكِنُ اسْتِدْلَالُ لَهُ، اور پھر ہمارے پاس اس پر دلیل بھی ایک علیحدہ روایت بھی موجود ہے۔ ذرا غور کرنا کس بات پر، کہ مائع کہ اس مضاف میں اگر نجاست تھوڑی سی گئی سارا نجس ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل اس روایت کو بنا سکتے ہیں، روایت موثقہ ہے سکونی کی، ان جعفر ان ابی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور ان کی اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ان علی علیہ السلام سئلا عن قدر طبخت، امیر المومنین علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، قدر یعنی کوئی دیگچا، دیگ، کوئی بڑا برتن، اس کو کہتے ہیں دیگ، کہ جو چڑھی ہوئی تھی، اس میں کوئی ہنڈیا پک رہی تھی، کچھ پک تھا، وَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَارَّا، اور اس دیگچی میں چوہا گر جاتا ہے مثلا۔ قال، امام نے فرمایا يُحْرَقُ مَرَقُهَا، اس کا سارا شوربہ احراق ضائع کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، يُغْسَلُ اللَّحْمُ، جبکہ اس میں اگر کوئی بوٹیاں تھیں ان کو دھویا جائے گا، یعنی ان کو پاک کرتے وَيُوكَلُ، کھایا جا سکتا ہے۔ تو پس اگر جیسے چوہا، فارا کی بات ہے نا، یہ بھی میتہ ہے، تو چوہا گرنے سے اگر ساری دیگ کا شوربہ ضائع کر دینا ہے، اگر چوہے کے علاوہ کوئی اور نجاست گر جاتی ہے، حکم دے کا یہ تو نہیں ہے کہ چوہے کا کوئی خصوصی حکم ہے اور باقیوں کا کوئی نہ، بس میتہ تھا تو میتہ نجاست ہوتی ہے، لہذا ختم۔ فَإِنَّهُ بِذَمِّ عَدَمِ الْفَصْلِ، جب ہم کہیں گے کہ چوہا ہو میتہ یا غیر میتہ، کوئی بھی اور چائے ہو، جب کوئی فرق نہیں، جیسے چوہا میتہ ہونے کی بنیاد پر نجس ہے، باقی جیسا حکم یہی ہے، تو عموم ثابت ہوگا۔ مراد کیا؟ یعنی کوئی بھی نجاست جب مضاف میں گرے گی تو وہ سارے کا سارا نجس ہو جائے گا۔ چھٹی اور آخری بات آپ نے کہا اما انہما تدافع لا ینجس جمیعہ، لیکن اگر مضاف میں تدافع کی کیفیت ہے، اب اس معنی کو تدافع میں نے گزارش کی ہے، لغوی معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو دھکیلنا، یہ ادھر دھکیلے وہ ادھر دھکیلے، جیسے ہوتا ہے دھکیلنا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں لو کان یتدافع من العالی الی السافل، نجاست نیچے تھی، توجہ کرنا، اوپر سے ہم مثال یوں فرض کرتے ہیں، ایک کولر یا ایک برتن جس میں شربت بنا ہوا تھا، لسی بنی ہوئی تھی، آپ نے ٹوٹی کھولی، نیچے کوئی نجاست تھی، اب اوپر سے وہ نیچے گر رہا ہے تو ظاہر ہے اوپر وہ زور سے گرے گا نا، نیچے جو گرے گا، تو اب فرماتے ہیں اب ایسا ہوگا کہ جو حصہ اس مضاف کا اس نجاست سے وہ ٹچ ہوتا جائے گا وہ تو نجس ہو جائے گا، لیکن جو حصہ اس نجاست سے اوپر کا ہے وہ یقیناً نجس نہیں ہوگا۔ فلا یتنجس العالی بل السافل فقط نیچے جو لگ کر نیچے گرے گا وہ نجس ہوگا، اوپر والا نہیں۔ کیوں؟ واضح سی بات ہے، لأنہما التدافع یتحول الماء الی مائین، اس لیے کہ جب اوپر سے نیچے زور سے گر رہا ہے تو ایک پانی وہ ہے جو اس نجس سے اوپر ہے، اور ایک پانی وہ ہو گیا جو نجس کو لگ کر، نجاست کو لگ کر نیچے گر رہا ہے، تو در حقیقت ہمارے پاس دو قسم کے مضاف ہو گئے نا، یعنی ایک وہ جو نجاست لگنے سے پہلے ہے اور ایک وہ جو نجاست لگنے کے بعد ہے۔
لا موجبہ ما تنجس احد ما لتنجس الثانی۔ اب اگر نیچے والا نجس ہے وہ تو چلو سمجھ آ گئی، اس لیے نجس ہے کہ وہ نجاست کو لگ رہا ہے، لیکن جو اوپر والا ہے جو ابھی تک نجاست کو لگا ہی نہیں ہے، اس کے نجس ہونے کی تو کوئی دلیل، کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں لأن العرف لا یرا تاثر العالی من النجاسہ، عرف یعنی ایک عام بندہ اگر دیکھ رہا ہو اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے، جو نیچے نجاست کو لگ کے ادھر جا رہا ہے وہ تو ہوگا نجس، جو اوپر والا ہے لوگ اوپر والے کو کبھی بھی نجس ہے چونکہ جس نے ابھی تک مس ہی نہیں کیا، ٹچ ہی نہیں کیا، وہ نجس ہو۔ وَمَا سَأَلَتُ کیفیت سرایت حیث لم یرد فیہا نص خاص، فرماتے ہیں یہ جو پانی ٹوٹی سے آ رہا تھا اور وہی کچھ حصہ نیچے نجاست کو لگا، تو کیا یہ نجاست کو لگنا اوپر سرایت نہیں کرے گا؟ تو ہم کہتے ہیں جناب سرایت کے مسئلے میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نص کو، کہ آیا روایت ہے کہ کون سی شے کیسے دوسری شے میں سرایت کرتی ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس کوئی نص موجود نہیں ہے کہ جو نیچے حصہ پانی کا لگ رہا ہے وہ اوپر والے میں بھی سرایت کر رہا ہو۔ جب نص نہیں ہے فلا بد من تنزیل علی ما یجرہ العرف، جہاں نص نہ ہو وہاں رجوع کیا جاتا ہے عرف کی طرف۔ عرف یہ کہتا ہے، عام دان آدمی سمجھدار آدمی، عرف کیا کہتا ہے کہ بھائی جو حصہ نجاست کو لگے گا وہ نجس ہوگا، جو ابھی اس کو لگے نہیں اوپر والے وہ کیوں نجس ہوگا۔ تو یہ 6 باتیں تھیں اور ان کی ادلہ تھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ